اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة محمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا، جسے نہ سورج کی ضرورت ہے، نہ چاند کی، نہ آسمان کی اور نہ زمین کی. حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ ہے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے خیر کی ہر خبر سے ہمیں آگاہ کر دیا. وہ دن دور نہیں ہے جب سورج سر پر چمکے گا. وہ دن دور نہیں ہے کہ انسانوں کی جماعت گھٹنوں تک، ناف تک
اپنے پسینے میں شرابور، وہ دن بڑا قریب ہے کہ کئی ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جنہیں انہی کے پسینوں نے لگام دے رکھی ہوگی، کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 7 انسان ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک جو میرے موضوع سے متعلقہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اس تلاش میں رہتا ہے کہ کب دوبارہ آذان ہو اور میں مسجد میں چلا جاؤں۔ ایک ایک لمحے کو قیمت جانتا۔ جب کوئی سایہ نہ ہوگا، رب اس نوجوان کو بلا کر کہے گا اس کو عرش کے سائے تلے جگہ عطا کرو۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ جوانی کہاں گزارتا؟ اور وہ حدیث کہ کوئی بھی شخص 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اللہ رب العزت کے سامنے سے اپنے قدم نہ ہٹا سکے گا۔ اس میں بھی میرا موضوع ہے عمر کہاں گزاری۔ اور دوسرا سوال بڑا عجیب ہے، جوانی کہاں گزاری؟ جب عمر کا سوال ہو گیا کہ عمر کہاں گزاری، اس میں تو جوانی بھی آ گئی ہے۔ اور اللہ کوئی بیکار کام نہیں کیا کرتا۔ نوجوان ساتھیوں، جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اگر جنگ ہوتی ہے ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو 3 سیکنڈ کے اندر یہ انسان بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ قیامت تو قائم ہو گئی، اور پیغمبر علیہ السلام کا وہ فرمان جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ سوال یہ ہے ساری عمر کہاں گزاری ہے؟ مال گنتے ہوئے اور مال کماتے ہوئے، اولاد پیدا کرتے ہوئے، یہ کام تو جانور بھی کرتا، پرند اور چرند بھی کرتے۔ اس کے بچے کو ہاتھ لگاؤ، چڑیا کیسے بلکتی ہے، آوازیں لگاتی ہے۔ رب نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا؟ میں ہوں یا آپ، ساری کائنات ہو، کبھی ایک لمحے کے لیے میں سوچوں میں 25 سال کا نوجوان ہوں، 15 سال تو بچپنے میں رب نے معاف کر دیے،
40 سال کی عمر پر پہنچ رہا ہوں. یہ جوانی کا عروج ہے. رب نے اگر مجھے کھڑا کر کے یہ پوچھا، اور پیغمبر فرماتے ہیں پوچھے گا جوانی کہاں گزاری، تو میں کہوں گا فیس بک پر ہاں یا نہ لکھتے ہوئے. بحثیں چل رہی ہے، کوئی حکومت کے ساتھ اور کوئی خلاف، اور میں حیران ہوتا ہوں ان کلمہ پڑھنے والوں پر. رب جب ہم سے پوچھے گا تو ہم اپنی جوانی کا کیا جواب دیں گے؟ مقابلہ کرنے کے لیے تو ہر پاکستانی تیار ہے. جس نے زندگی میں کبھی کوئی سجدہ نہ کیا ہو اس سے بھی پوچھ کر دیکھو، وہ کہے گا کہ انڈیا میں سب سے پہلے مجھے بھیجو. جس نے زندگی میں کبھی مسجد کی شکل نہ دیکھی ہو، جس نے ساری جوانی انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہوئے گزاری ہو، جسے نماز کی بجائے کلمہ توحید کی بجائے انڈیا کے تمام کنجروں کے نام یاد ہو، وہ بھی کہتا ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. اگر اس کیفیت میں یہ مر جاتا ہے، رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. رب پوچھے گا نوجوان جوانی کہاں گزاری ہے، کیا جواب دو گے؟ کہ انڈیا کی گندی فلمیں دیکھتے ہوئے. جنگ جیت بھی جاؤ، انڈیا ٹکڑوں میں تبدیل بھی ہو جائے، کیا جنت اور جہنم کا یہی سودا ہے؟ رب نے ہم سے پوچھنا ہے بتلا، تو لڑنے سے پہلے تجھے کلمہ طیب آتا تھا؟ تجھے خبر تھی کہ داتا اور مشکل کشا، گنج بخش اور رنج بخش دنیا کے اندر دنیا والوں کا کون تھا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سوال ہوگا عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری ہے؟ اس جوانی کی جولانی کو بڑھاپے میں تبدیل اس لیے کیجئے کہ رب کے بندے رب کا در چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جا کر جھک رہے ہیں. میری جوانی کے یہ کالے سیاہ بال جب وائٹ سفید ہو رہے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ میں نے ساری جوانی تیرے بندوں کو تیری توحید کو سناتے ہوئے گزاری. جب رب تجھ سے پوچھے گا اور تو یہ کہے گا اللہ میں پوری دنیا سے ناراض اس لیے تھا، ٹکر اس لیے تھی کہ داتا اور دستگیر زمین کے اندر نہیں عرش معلی کے اوپر ہوتا. ایک تو جذبات ہے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے، کون نہیں جانتا اور کون نہیں مانتا. ہر شخص جانتا. ہم کس راستے پر چل پڑے؟ سوال بڑا اہم ہے، اور میں عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ قبروں کے پجاری مورتیوں کے سجدہ کرنے والوں سے جنگ کر سکیں گے؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا. جو ایک قبر سے ڈرنے والے ہوں، ایک جھنڈے اور درخت کا خوف دل میں بٹھائے ہوں، جو عقیدہ سرحد پار کی اکثریت کا ہے وہی عقیدہ کلمہ طیب پڑھنے والوں کی اکثریت کا ہے. یہاں حجویر ہے تو وہاں اجمیر ہے،
یہاں لٹا کر بند کر کے ٹائلیں لگا کر اس کو پکارا جا رہا ہے، وہاں پتھر کی مورتیاں بنا کر اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے۔ بتلاؤ دونوں جب یہ جنگ کریں گے، جیت جس کی بھی ہوگی، جب یہ مریں گے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جیسے مورتی کا پجاری جہنم کا ایندھن بنے گا، ایسے قبر کا پجاری بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، سینکڑوں نہیں لاکھوں سوال ہے کہ ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں۔ کون کہتا ہے ساتھ نہیں ہے؟ وہ اس ملک کی فوج ہے، لیکن یاد رکھنا اس ملک کی فوج نہیں، اللہ اس ملک کی حفاظت کرنے والا۔ ساری دنیا کی مسلم فوجیں جمع ہو کر کسی خطے کی حفاظت کرنا چاہے اور رب نہ چاہے تو وہ ہوگا جو رب چاہتا۔ اپنے رب کو راضی کیجئے۔ میں نے ایک کرنل کو کہا تھا، حاضر سروس، میں نے کہا تھا اہل توحید کو اپنے اداروں میں جگہ دیجئے تاکہ اس مسلح افواج کو ہم بتا سکیں کہ قبر والا مدد نہیں کیا کرتا، مدد وہ کرتا ہے جسے کبھی موت نہیں آیا کرتی۔ مجھے یاد ہے ہم مقبوضہ کشمیر میں قدم رکھنے لگے، افواج پاکستان کے 3 سپاہی، 1 حوالدار، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، کوئی نماز نہیں۔ میں نے کہا آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا کیا ضرورت ہے؟ تم انڈیا میں جا رہے ہو، مقبوضہ وادی میں، ہم تمہارے پیچھے ساتھ دے رہے ہیں، انڈیا کی گولی آئے گی، لگے گی، شہادت ملے گی، سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے تو انڈیا بھی اپنے پلوامہ کے 45 فوجیوں کو کہتا ہے شہید ہو گئے۔ جن کو عقیدے کی خبر نہیں، میں انہیں پکڑ کر بیٹھا، رات کو ہم نے لانچ ہونا تھا، میں انہیں دعوت توحید دیتا رہا، مجبور کرتا رہا کہ اس گولی سے پہلے تمہیں رب پر ایمان لانا ہوگا، پھر رب کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتریں گے۔ رب پر ہی ایمان نہیں ہے۔ جاؤ، یہ ہمارا ملک ہے اور اس کے باسی ہے، ان کی گاڑیوں، ان کے مکانوں کی چھتوں اور ان کے عقیدے کو ٹٹولو۔ میں نے پچھلے دنوں ایک گاڑی کے آگے ایک لوہے کا کڑا دیکھا جو گھوڑے کے سم کے نیچے کیلوں سے لگایا جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین کے گھوڑے کا وہ لوہے کا کڑا ہے۔ میں نے کہا تم کربلا سے لے کر آئے تھے؟ کہا نہیں، محرم میں جو گھوڑا نکلا تھا اس کا وہ پرانا ہو گیا تھا، اس کو اس لیے لگایا ہے کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹ سے بچ جائے۔ اور بتلاؤ کلمہ طیب پڑھنے والوں، جس قوم کی ایمان کی یہ کیفیت ہو کہ حسین کے نام پر آج کے دور میں پلے ہوئے گھوڑے کے سم کے نیچے لگا ہوا لوہے کا کڑا اس کی گاڑیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ لاکھ جہاد کرے، کیا جنت میں جاؤ گے؟ اپنی جوانی کو
اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے تبدیل کیجیے. لڑاؤ ان مواحدوں کو، ہمیں بھیجو. عملی میدان کے سپاہی ہیں، ہمیں بھیجو. اہل توحید کو بھیجو. اور پھر دیکھو اللہ اپنے اہل ایمان کی کیسے حفاظت کرتا، کیسے مدد کرتا. ہم نے جب سے شعور سنبھالا ہے ہم قوم کو یہی سمجھا رہے ہیں مورتیوں اور بتوں اور قبروں کی عبادت نہ کیجیے، نہ کیجیے. رب جب پوچھے کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، تو تم یہ کہہ سکو اللہ تیرے نام پر ایک ملک حاصل کیا تھا، اس کی سالمیت کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کر ہم تیرے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اور اس ملک کے باسیوں کو، اس ملک کی اکثریت کو ہم یہ پیغام دیتے تھے کہ جس رب نے یہ خطہ دیا ہے اس کا حق ہے کہ اس دھرتی پر اس کا نظام چلایا جائے، اور اس کا نظام یہ ہے کہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ ہو سکتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تیسری حدیث میرے موضوع سے متعلقہ، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے، غنیمت جانیے. ان میں بھی نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانیے. آپ جوان ہیں، کچھ کر کر دکھائیے، کچھ کر کر جائیے. سارا دن موبائل پر بیٹھتے رہنا، کچھ پڑھ کر جائیے، کچھ قوم کو پڑھا کر جائیے، کچھ جوانوں کو سبق سکھا کر جائیے، تاکہ جب کل قبر کے اندر ہو یہ رب کی توحید بیان کرے، درجات بلند ہو، بندہ رب سے پوچھے اللہ آج یہ نعمتوں کی بارش کیسے ہو رہی ہے، رب کی طرف سے جواب آئے تیرے پڑھائے ہوئے شاگرد رب کی توحید بیان کر رہے ہیں اور صدقہ جاریہ تجھے مل رہا ہے، تیرے درجات بلند کیے جا رہے. حالات کچھ اور ہیں. میں سمجھتا ہوں، ان پڑھ نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اتحاد اور اتفاق کا پیغام اس موقع پر دینا چاہیے. لیکن کس بات کی، کس بات کا اتحاد، کس چیز پر اتفاق؟ کیا نہیں مانتے کہ ہم تمہیں رب کی توحید پر اتفاق کی دعوت دیتے؟ وہی تھا نا. میں دیکھ رہا تھا اللہ بدر کے فرشتے بدر کی بستی میں تو نے اتارے، بدریوں پر تو مسکرایا. لکھنے والے نے لکھا اللہ آج انڈیا سے جنگ ہے، آسمان کے مالک بدر کی طرح آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دے. آمین کہیے. لوگوں نے آمین بڑا لکھا. اور میں آج جہاں تک سوشل میڈیا کے ذریعے میری آواز جا رہی ہے، پیغام دینا چاہتا ہوں. ان بدریوں میں کوئی قادری، کوئی سوہر وردی، ان بدریوں میں کوئی کبوری، ان بدریوں میں کوئی حلولی، ان بدریوں میں کوئی حجویری کا داتا اور دستگیر کہنے والا نہیں تھا. ان بدریوں کے اندر کون تھے؟ ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا رضی اللہ تعالی عنہم. ان بدریوں کے اندر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ 13 سال کی کمائی ہے، اہل توحید کو میدان میں اتارا ہے، میں امام الانبیاء ضرور ہوں مگر سر سجدے میں رکھ کر تیری کبریائی کا اعلان کر رہا ہوں، اگر آج تو نے ان بدریوں کی مدد نہ کی تو دھرتی پر پھر تجھے سجدہ کرنے والا انسان نہ ملے۔ کون سا عقیدہ تھا؟ آج نکل کر تو دیکھیے، اتنے بڑے تعویذ گنوں کے اندر اس مسلمان نے بھی پہنے ہوئے ہیں، ہندو بنیے نے بھی پہنے ہوئے۔ میں جانتا ہوں ان سے ہماری فطری جنگ ہے، میں جانتا ہوں انہوں نے ہمارے خون بہائے ہیں، قتل عام کیا ہے، لیکن یاد رکھنا جب اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوگا، اہل توحید کی مساجد، علماء اور پاکستانیوں کو خطرہ ہوگا، رب کعبہ کی قسم ہے تم اہل توحید کو افواج کے ساتھ پہلی صفوں میں پاؤ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا جب کل اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے ہم سے رب پوچھے گا کیا کر کر آئے ہو؟ ہم کہیں گے تیری ایک بستی کو مدینہ کی بستی بنانا چاہتے تھے، ساری جوانی ہی نہیں بڑھاپا بھی گزار دیا ہے، جب تک ملک الموت سینے پر نہ چڑھا اللہ ہم تیرے بندوں کو یہ سمجھاتے رہے اجمیر اور حجمیر گنج بخش اور رنج بخش نہیں ہوا کرتے، داتا زمین کے اندر نہیں عرش کے اوپر ہوا کرتا۔ پھر صدائیں ہوں گی، رب کے فرشتے کہیں گے جاؤ سلام علیکم طبتم، ان اہل توحید کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، رب کا سلام بھی کہہ دو۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کیا کر کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے انڈیا سے جنگ کر کر آئے ہیں، داتا کون تھا؟ کہا لاہور والا تھا۔ مشکل کشا کون تھا؟ کہے گا علی تھا۔ حاجت روا کون تھا؟ کہے گا اجمیر والا تھا۔ پوچھا جائے گا تیرا پالن ہار کون تھا؟ کہے گا حسین کا گھوڑا تھا۔ جب یہ کہا جائے گا مجھے بتلاؤ جب رب کی توحید پر ڈاکہ ڈلے گا یہ شہادتیں کام آئیں گی؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا۔ اس سید کی گفتگو کو جذباتی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اور نہ میں اس کا عادی ہوں، میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اے مانتے کسی کو ہو پھر کیوں نہ کہوں، آج سارے جمع ہو جاؤ پاکستانیوں اور اپنے اپنے مشکل کشاؤں کو آوازیں دو، زندوں کو بھی بلاؤ، مردوں کو بھی بلاؤ، اور سید کے دھوبیوں کو بھی بلاؤ، سب کو بلا کر کہو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ روحانی شخصیتوں جاؤ اور جا کر انڈیا کی طبیعت ٹھیک کر دو۔ وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ضیاء الحق کو بھی کسی نے کہا تھا جب اسرائیل کے طیارے انڈیا کے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے پاکستان کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے، لوگوں نے لکھا کتابوں میں ایک روحانی شخصیت تھی جس نے جا کر کہا تھا، اسے کس نے بتلایا؟ آج کدھر ہے یہ روحانی شخصیتیں؟ میں کراچی میں تھا، مجھے لوگوں نے کہا یہاں کلفٹن پر ہمارے بابے کی قبر ہے، چلیے۔ ہم گئے، دیکھا اور پوچھا، ایک مرید نے کہا یہ وہی ہے؟ میں نے کہا کون ہے؟ کہا 1965 کی جنگ ہوئی تھی، انڈیا کے گولے پکڑ پکڑ کر یہ سمندر میں پھینک رہا تھا۔ میں نے کہا 1971 میں یہ کہیں چلا گیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ بے ادبی نہیں کروں گا، گستاخ نہیں ہوں، گالیاں نہیں دوں گا، سادہ سا سوال ہے،
1965 کے اندر یہ گولے پکڑتا رہا، ملک کو بچاتا رہا، فوجی مرتے رہے، جان دیتے رہے، یہ شخصیت بھی لڑتی رہی۔ 1971 میں یہ پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا، اس وقت یہ کدھر تھا؟ کہاں گئی تھی یہ سرکار؟ اور آج جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور ہم امن کا پیغام دے رہے ہیں، امن کا پیغام دے رہے۔ آئے ہمارے ملک میں، مارا ہمیں، بم ہماری بستی میں گرائے، ہم پھر بھی امن چاہتے ہیں، کیونکہ میرے پیغمبر نے کہا تھا کبھی بھی جنگ کا سوال نہ کرنا، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے پھر جنگ کے دوران بھی مسجدوں میں بھی اور مدرسوں میں بھی اور منبر پر بھی اور محراب کے اندر بھی رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا، اللہ ہم کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تو کرنے والا ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب فرما۔ او اہل اسلام، آپ جوان ہیں، کچھ کر کر جائیے۔ چھری پکڑ کر بکرا ذبح کرنا نہیں آتا، انڈین فوجی کو ذبح کر لو گے؟ ہائے ہائے، بچے کے کان میں اذان دینی نہیں آتی، مولوی کو بھاگتا لیتا ہے۔ یہ قربانی آ رہی ہے ان پاکستانی جوانوں کو، فیس بکیوں کو، جو انڈیا کے ٹکڑے شام تک کر دیتے، ان کو چھری پکڑا کر کہنا ذرا بکری تو ذبح کر دے۔ ابو جو بھی کہتے ہیں ڈیڈ میں نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا، انڈیا کو پکڑ کر ذبح کرے گا؟ اے سکھلاؤ ان کو ہتھیار چلانے، ان کو سکھلاؤ، مرغی سے شروع کرو ذبح کروانا۔ اور ہم تو وہ ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، جلال آباد کے محاذ پر روسیوں سے لڑائی کے دوران ہم مجاہدوں کی جماعت نے ان کو پکڑ کر ذبح کیا تھا۔ ہم تو وہ ہیں عملی میدان کے اندر لڑنے والے، لیکن وہاں بھی یہی رونا روتا تھا، اوے جلال آباد کے محاذ پر لڑنے والوں، ملی اتحاد کے ساتھیوں، تم نے کلاشن کے ساتھ یہ تعویذ باندھے ہوئے ہیں، یہ تعویذ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا کون ہے؟ وہاں بھی یہی دعوت دیتا تھا، اور لوگ کہتے تھے چپ کیجئے، محاذ ہے، گولی مار دیں گے، یہ مارے یا رشیا مارے، کوئی بھی مارے، موت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ اور اب تو بٹنوں کی جنگ ہے، ادھر سے بٹن دبے گا، ادھر سے دبے گا، اور جب موت آئے گی تو رب پوچھے گا۔ اس حدیث کو یاد کر لیجئے، عمر کہاں گزاری؟ مال کماتے ہوئے؟ وہ اگلا سوال ہے۔ یہ عمر جوانی کہاں گزاری ہے؟ کرکٹ کھیلتے ہوئے بلے کا ہر رخ یاد ہے، گیند کو یہاں پھینکنا ہے انگلی میں پھنسا کر اور یہاں جانی ہے، سب یاد ہے۔ اگر یاد نہیں ہے، ہائے ہائے، یاد نہیں ہے تو رب کے اس سوال کا جواب یاد نہیں ہے۔ نماز کا ترجمہ نہیں آتا، بچے مسجد میں نہیں آتے، اور ساری قوم لڑنے کو تیار ہے۔ تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، اور نوجوانوں تمہاری جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ مقابلہ ازلی دشمن کے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھنا پھر موتیں ایک دو نہیں بے حساب ہوا کرتی ہے، اور پھر موت کے بعد جو اگلا جہان ہے وہاں رب نے پوچھنا ہے کر کر کیا آیا، کر کر کیا آیا؟ دنیا میں بھیجا تھا نہ تو اپنی مرضی سے گیا تھا۔ وہ مجھے یاد آیا پشاور کا ایک نوجوان، اس نے اپنے ماں باپ پر مقدمہ کر دیا۔ مقدمہ کیا ہے؟ میری اجازت کے بغیر مجھے پیدا کیوں کیا؟ مقدمہ دیکھیے، میری اجازت کے بغیر مجھے پیدا کیوں کیا؟ اینکر نے پوچھا، پھر مقدمہ ہوا، کہا تھانے دار کہہ دیتے اگلی جمعرات کو آنا، اگلی جمعرات جاتا ہوں، کہتا ہوں پھر آ جانا، وہ مقدمہ میری اجازت کے بغیر۔ نوجوان یہاں تک گمراہی کے دلدل میں پھنس رہے ہیں، اور میں اس موقع پر پی ایس ایل کھیلوں کے اندر
ان کے ناموں میں پھنس رہا ہوں، کوئی خبر نہیں ہے۔ سیالکوٹ کا سیکٹر محاذ گرم ہے، اپنے عقیدے کو سنوار لو، توحید کا پیغام اپنے سینے میں بٹھا لو، شہادت کا تمغہ لینے کے لیے میدان عمل میں اترنے کی تیاریاں کر لو۔ انشاءاللہ جب اس عقیدے کے ساتھ رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، جنت کے سوا رب کے پاس کوئی شے ہمارے لیے نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن پہلا عقیدہ توحید ہے۔ میں نے انہیں مغرب بھی پڑھائی، عشاء بھی پڑھائی، حوالدار کو کہنے لگا بڑی زندگی گزر گئی، آج زمین پر سجدہ کیا، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ جذبات بھڑکائیے، قوم کو تیار کیجئے، لیکن اس شہادت سے پہلے، جہاد سے پہلے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک رب کی عبادت کا پیغام، اور اس کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في باكستان، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللہ کریم انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ مولا بھارت جو پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، کشمیریوں کو آزادی نصیب فرما۔ اللہ ظالموں کا ہاتھ تو خود پکڑ لے، ہماری افواج کی اللہ مدد فرما۔ اللہ ہر محاذ پر مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ اس ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، مولا تو ہی ہے جو اس کو بچانے والا اور بنانے والا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کو ریاست مدینہ بنا۔ مولا حکمرانوں کو بھی عقل عطا فرما۔ مولا جو جہاد کی تحریکیں ہیں، اللہ یہ جہاد کا نام بڑا چوٹی کا نام ہے، ہم سب کو عملاً اس جہاد میں جان اور مال اور اولاد سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بزرگ ہیں اور خواتین ہیں، اللہ انہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس ملک کی سالمیت اور مسلح افواج کی مدد کے لیے اللہ اپنے سامنے رونے، بلکنے، گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ چھوٹا سا ملک ہے،
جو کفار کو نہیں بھاتا۔ مولا اس میں ہم توحید کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تیرے اس چھوٹی سی بستی اور زمین کے ٹکڑے پر تیرے سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ اللہ ہمیں قوت نصیب فرما، اللہ ہمیں صحت عطا فرما۔ اللہ اس میدان توحید کے راستے میں جو صوفی روڑے اٹکاتے ہیں اللہ ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ اللہ کفار کے لیے تو کافی ہو جا۔ مولا انڈیا کے لیے تو کافی ہو جا۔ مولا دنیا کے ہر خطے میں جو مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔